زوالوجی یعنی حیوانیات جدید سائنس کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عباسی دور میں بصرہ میں پیدا ہونے والے ایک شخص نے لٹریچر کے طور پر اونٹ، گھوڑے، بھیڑ بکریاں، جنگلی جانور اور انسانی زندگی پر ایسی کتاب لکھی جنہیں لاطینی ترجمے کی مدد سے جب یورپ نے پڑھا تو ان کتابوں کے مصنف کا شمار زوالوجی کے بانیوں میں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مصنف کا نام عبد الملک اصمعی تھا، جو حیوانیات کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان و فلسفہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے جدید اور قدیم عربی شاعری پر ایک ایسی اینتھولوجی ترتیب دی جس پر موجودہ عربی شاعری کی بنیاد رکھی گئی۔ اصمعی، جنہیں عربی گرامر اور لغت کے بنیاد گزاروں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اصمعی کا پورا نام عبد الملک بن قریب اصمعی تھا۔ آپ کی پیدائش 740 عیسوی میں بصرہ میں ہوئی۔ آپ ایسے عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو بعد میں بصرہ میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اصمعی نے بصرہ میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران اصمعی نے خلیل بن احمد فراہیدی اور ابو عمرو البصری جیسے ماہر اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اصمعی کے استاد خلیل بن احمد فراہیدی کے تعلق سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ عربی علم العروض کے بانی تھے اور ساتھ ہی ساتھ عربی ڈکشنری اور موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے کتاب النغم اور کتاب العین جیسی تصانیف ترتیب دیں، جس میں پہلی عرب موسیقی پر تھی، جبکہ دوسری کتاب یعنی کتاب العین کو عربی زبان کی پہلی باقاعدہ لغت مانا جاتا ہے۔ فراہیدی ہی کے زیر سایہ اصمعی میں عربی شاعری اور ادب کا شوق پروان چڑھا تھا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اصمعی نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر دولت خرچ کر دی تھی۔ بالآخر بصرہ میں ایک سبزی فروش نے انہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے کتابوں سے دوری بنانے کا مشورہ دیا۔ سبزی فروش کے مشورے کے بعد اصمعی نے بغداد کا رخ کیا۔ بصرہ کا گورنر اصمعی کی صلاحیتوں سے واقف تھا اور اس نے خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا کہ ایک باصلاحیت شخص یعنی اصمعی بغداد پہنچ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اصمعی کا امتحان لینے کے لیے انہیں اپنے بیٹوں الامین اور المامون کو سبق پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اصمعی اس وقت تک بغداد میں رہے جب تک ہارون الرشید کے بیٹوں یعنی الامین اور المامون نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لی۔ بعد میں اصمعی نے بصرہ واپسی کا ارادہ کیا تو ہارون الرشید نے بصرہ والوں کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ اصمعی کا شایان شان استقبال کریں۔ اس طرح بصرہ سے خالی ہاتھ نکلنے والے اصمعی جب واپس بصرہ پہنچے تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کی بے حد عزیز شخصیت بن چکے تھے۔ نام اور دولت کمانے کے بعد بھی اصمعی نے اس سبزی فروش کو فراموش نہیں کیا جس نے انہیں روزگار کے لیے بصرہ سے نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔ اصمعی نے بصرہ پہنچ کر اس سبزی فروش کی پذیرائی کی اور اسے اپنے معاون کے طور پر کام کرنے کا موقع دیا۔ اصمعی نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کے بھی ایسے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حیوانیات یعنی زوالوجی کے ٹاپک پر اپنی تحقیقات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اپنی ریسرچ میں اصمعی نے حیوانیات پر اس قدر معلومات جمع کی تھی کہ جدید سائنس نے اصمعی کا شمار سائنسدانوں اور زوالوجی کے فاؤنڈرز میں کیا، جبکہ حقیقت میں اصمعی نے اپنی ریسرچ لٹریچر کے طور پر پیش کی تھی۔ اصمعی نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا تو قدرتی طور پر انہوں نے سب سے پہلے گھوڑے کا انتخاب کیا، جو عربوں کے یہاں صرف سواری کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ عرب لٹریچر کا بھی لازمی حصہ تھا۔ عرب سماج میں گھوڑے عزم، برداشت، شجاعت، خوبصورتی اور عظمت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ گھوڑوں سے متعلق اصمعی نے جو کتاب لکھی اس کا نام کتاب الخیل ہے، جس میں اصمعی نے گھوڑوں کی خصوصیات، اقسام اور عادات کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے بعد اصمعی نے کتاب الابل نامی تحقیق میں اونٹوں کو ریسرچ کا موضوع بنایا، جو گھوڑوں ہی کی طرح عرب سماج کا لازمی حصہ تھے۔ کتاب الشاع نامی کتاب میں اصمعی نے بھیڑ بکریوں کو اپنی ریسرچ کا موضوع بنایا۔ اصمعی نے کتاب الفرق نامی تحقیق میں ان جانوروں اور پرندوں کی تفصیلات بیان کی جو اس وقت نایاب اور غیر معمولی سمجھے جاتے تھے۔ اصمعی کی ایک تصنیف کا ذکر
کتاب الوحوش کے نام سے بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے جنگلی جانوروں اور پرندوں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا تھا۔ اصمعی کی سب سے اہم کتاب خلق الانسان ہے، جس میں انہوں نے انسانی زندگی اور بدن کی ساخت کے بارے میں باریک بینی سے تحقیقات کی تھیں۔ خلق الانسان نامی اس کتاب کو ہیومن اناٹمی جیسے اہم موضوع پر دنیا کی اولین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کتابیں تھیں جن کی بنیاد پر مغرب یا جدید سائنس نے اصمعی کا شمار سائنسدانوں میں کیا ہے۔ اصمعی کی لکھی ہوئی 45 کتابوں کے نام آج بھی مختلف حوالوں سے ملتے ہیں۔ ان میں کتاب الانواع، کتاب المسدود والممدود، کتاب الصفات، کتاب الجزیرۃ العرب، کتاب الخراج، کتاب النسب، کتاب الاصوات، کتاب المواسم، کتاب الرحل جیسی تصانیف کے نام شامل ہیں، جن کے عناوین ہی بتاتے ہیں کہ وہ کن موضوعات پر لکھی گئی تھیں۔ زوالوجی کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی بنیاد پر یورپ نے اصمعی کا شمار جہاں سائنسدانوں میں کیا ہے، وہیں عرب میں اصمعی کی حیثیت عربی زبان و فلسفہ کے ماہر تنقید نگار کی ہے، اور قدیم عربی لٹریچر کے تحفظ میں اصمعی کا قابل قدر حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اصمعی نے الاصمعیات کے عنوان سے قبل از اسلام کی شاعری اور اسلام کے آغاز کی شاعری کا ایک موازنہ پیش کیا تھا، جسے اس دور کی عربی شاعری کے ایک بنیادی ماخذ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اصمعی نے عربی زبان میں لغت کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اصمعی کے استاد خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین کے عنوان سے عربی زبان کی اولین لغت ترتیب دی تھی اور اپنے استاد کے کام کو آگے بڑھایا تھا۔ اصمعی کی فضیلت الشعراء نامی کتاب عربی تنقید پر مبنی تھی، جس میں انہوں نے عربی شاعری کا ثقافتی اور تاریخی تناظر میں جائزہ لیا تھا۔ اس کتاب کی ترتیب کے دوران اصمعی نے عرب کے صحرائی قبائل اور بدوؤں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے شاعرانہ کلام کو محفوظ کیا اور ان کی مدد سے اپنا جائزہ پیش کیا تھا۔ اصمعی کے شعری اور تنقیدی کاموں پر عربی گرامر کی بنیاد رکھی گئی۔ اصمعی عربی ادب اور شاعری کا اس قدر پاکیزہ ذوق رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید بے خوابی کا شکار ہوئے تو انہوں نے اصمعی کو طلب کیا اور ان سے رات بھر شاعری پر گفتگو کرتے رہے۔ سن 828 عیسوی میں بصرہ میں وفات پانے والے اصمعی جدید دور میں شاید اس لیے شہرت اختیار نہیں کر سکے کیونکہ زوالوجی کے موضوع پر لکھی گئی ان کی کتابیں خالص سائنسی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ ان کتابوں کا بیشتر حصہ عربی زبان اور ادب پر مبنی تھا۔ عربی کتابوں کے لاطینی تراجم ہوئے تو اصمعی کے زوالوجی پر لکھی گئی کتابوں کے تراجم بھی کیے گئے، اور ان کتابوں کے ان حصوں کو شوق سے پڑھا اور پڑھایا گیا جو خالص زوالوجی پر مبنی تھے۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب عربی کتابوں کو ان کی اصل صورت میں چھاپنے کی تحریک مغرب میں شروع ہوئی تو اصمعی کی کتابوں کو اصل عربی میں آسٹریا کے کیپٹل ویانا میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا گیا۔ ان میں کتاب الخیل، کتاب الابل، کتاب الشاع، کتاب الوحوش اور خلق الانسان نامی تصانیف شامل تھیں۔ اصمعی نے جہاں حیوانیات کے موضوع پر بیش بہا کام کیا، وہیں ان کے طلبہ میں ایسے نام شامل تھے جنہوں نے اپنے استاد کی لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ ان میں خلیفہ مامون الرشید، عربی گرامر کے ماہر اور اسکالر ابو عثمان المزنی، مشہور عالم و مصنف ابو علی القلی اور عرب موسیقی کے ماہر اسحاق الموصلی کے نام شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ علمی سلسلہ پسند آ رہا ہو تو ذرائع کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں تاکہ اس ٹیم میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔